السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اپنے اسٹوڈیو سے آپ کو کافی دنوں کے بعد مخاطب ہوں، تو آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ امید ہے آپ بھی پسند کرتے ہیں۔ ہم آپ کو مختلف جگہوں سے، کبھی میں گاڑی میں بنا رہا ہوتا ہوں، کبھی گھر میں، کبھی پارک میں، تو ہم اس لیے بھی بناتے ہیں کہ ایک تو ہمارا نیچرل ہوتا ہے، کوئی اس ویڈیو میں آڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی، کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اوریجنل ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ اگر بیچ میں کھانسی آ گئی ہے تو کھانسی آپ تک آ رہی ہوتی ہے کوئی ہنسی آ رہی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو زیادہ نیچرل رکھا ہے۔ ورنہ وہ کئی لوگ پسند نہیں کرتے کانٹ چھانٹ کے، میں کوئی ادھر کی بات ادھر کر دوں، ادھر کا مثالہ جو میرے دل میں ہوتا ہے نا وہ میں بیان کر دیتا ہوں، تو آپ لوگ پسند کرتے ہیں، اس لیے لاکھوں تک ہمارے سبسکرائبر چلے گئے ہیں، اور امید ہے اب اس کو مزید بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعاون سے۔ تو آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ کا یہ چینل ماشاءاللہ گرو کر رہا ہے بڑی تیزی سے۔ تو چینل آپ سبسکرائب کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، یہ کام جاری رکھیں، یہ صدقہ جاریہ آپ نے جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، نئے دوستوں کو، اور ویڈیو شیئر بھی کیا کریں، ٹھیک۔ آج جو شہباز گل صاحب کی چھترول ہوئی ہے نا، شہباز گل کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں۔ اس کی چھترول کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا پہلے آپ کو 2-3 منٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو گروپ انشورنس کے کیس ہیں نا ہمارے، وہ ابھی نہیں لگے۔ جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کے پاس پینڈنگ پڑے ہیں، اور لوگ بہت پریشان ہیں، ہمیں بار بار فون کر رہے ہیں وہ بیچارے، کیونکہ اس کو کیسوں کو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہم نے تو جناب، میں نے تو اس دن چیف جسٹس سے جو یہ گلزار صاحب ہے، جنہوں نے وہ نوٹس بھی لیا تھا، کسی وہ مندر کو گرانے کا نوٹس لیا تھا، تو ان کو کہا تھا کہ ان چیزوں کا بھی نوٹس لیں۔ آپ کا نوٹس بنتا ہے، ہزارہ کے اوپر آپ کا نوٹس بنتا ہے، آپ کا یہ جو اسلام آباد میں قتل ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس بنتا ہے، اور جو کیس پینڈنگ پڑے ہیں اس کے اوپر نوٹس بنتا ہے۔ اب ایک یہ ریٹائرڈ ملازمین ہیں جو بیچارے پہلے ہی ریٹائرڈ ہیں، اپنی زندگی سے کہ بالکل آخری حصے میں وہ کر رہے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ان کا رائٹ ہے جو بلوچستان میں دیا جا رہا ہے، جو KPK میں دیے جا رہا ہے، تو سندھ اور پنجاب کے لوگ کیوں اس سے محروم ہیں؟ اور فیڈرل ملازمین جو ہے نا وہ بھی محروم ہیں جو پورے پاکستان میں۔ تو ہم یہ چیف جسٹس گلزار صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان جو 18 لاکھ کیس پینڈنگ پڑے ہیں ان کا بھی نوٹس لیں، یہ آپ اپنے ٹینیور میں ختم کر کے جائیں، یہ سیاسی نوٹس نہ لیں، اس طرح کے نوٹس بھی لیں، پلیز لیں، اس طرح کے نوٹس بھی لیں، یہ بھی آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ نوٹس سو موٹو لے رہے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے۔ ہم قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، استدعا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، بطور سینئر ایڈوکیٹ بھی درخواست کر رہا ہوں۔ اچھا جی، وہ انشاءاللہ گروپ انشورنس کے کیس دوستو آپ کے لگ جائیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے اینڈ پہ لگ جائیں ابھی، لیکن ڈیٹ فکس نہیں ہے، ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ جو نئے دوست آ رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ بھیج کے اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیج کے، اور جو تھوڑی سی فیس میں نے مقرر کی ہے وہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے 030047525752، اس کے اوپر کال کر کے آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، مجھے فون کر سکتے ہیں، مزید تفصیل پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ریٹائرڈ ملازم جو ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو گروپ انشورنس کے پیسے جو اس کے اپنے ہیں وہ اس کو واپس کیے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مہم ہماری جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو وہ شام 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک میں فری مشاورت دیتا ہوں۔ آپ کہیں سے بھی ہیں، پوری دنیا سے آپ مجھے فون کریں۔ ہمارے پورے پاکستان میں جسٹس پارٹی لائر فورم ایک بنا ہوا ہے ہمارا، اس میں ہمارے ہر ضلع میں ہمارے پاس وکلاء ہیں۔ ہم آپ کو غریبوں کو فری لیگل ایڈ دیتے ہیں، اور جو غریب نہیں ہیں ان سے تھوڑی بہت فیس لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. آپ کی زمین پہ کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے, کوئی آپ کی فیملی کا مسئلہ ہے, کوئی نکاح طلاق کا مسئلہ ہے, آپ کا کوئی رینٹ کا مسئلہ ہے, کسی نے قبضہ کر لیا ہے, آپ کا کوئی وراثت کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر مشاورت کر سکتے ہیں. آپ نے کسی کو چیک دیا ہے, ڈس آنر ہو گیا ہے, اس کے اوپر آپ مشاورت کر سکتے ہیں. تو کسی قسم کا بھی کیس ہو, کسی ضلع سے بھی ہو, آپ مشاورت کر سکتے ہیں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, یہ میرا نام ہے. اب آئے جی تھوڑی سی اس میں سیاسی تڑکا بھی لگاتے ہیں. زیادہ ویڈیو تو میں نے اس کے اوپر بنا دی ہے. آج شہباز گل صاحب ادھر کسی مقدمے میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے. جو ترجمان ہیں, جو پہلے ترجمان تھے ہمارے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اس کا نام بھی سوچنا پڑتا ہے یار, خدا کی قسم, اس وزیر اعلیٰ کا تو نام بھی سوچنا پڑتا ہے. کیونکہ جو ہی وزیر اعلیٰ کا نام آتا ہے نا, تو درمیان میں میاں شہباز صاحب آ جاتے ہیں ہمارے ذہن میں. ہاں, اس کا نام ہے عثمان بزدار. پہلے یہ عثمان بزدار کا تھا ترجمان, یہاں سے اس کی چھترول ہوئی ہے, اس نے بدتمیزیاں کی ہیں, گالیاں دیتا ہے, یہاں سے اس کو سیک کیا گیا, نکالا گیا. تو عمران خان نے کہا یار یو آر فٹ پرسن فار می, آپ میرے پاس آئیں, آپ میں گالیوں والے بندے مجھے پسند ہیں. تو اس نے جناب یہاں سے نکال کے نا اپنے پاس رکھ لیا, اور فردوس عاشق اوان کو اپنے پاس سے نکال کے عثمان بزدار کو دے دیا. واہ واہ, ادلا بدلا, واہ واہ, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے عمران, تیری کیا بات ہے. وہ کسی نے کہا یار تیرے, ایک بندے کو کہا کہ تیرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے, کپڑے بدل لو. اس نے کہا آؤ بدل لو, تم میرے پہن لو, میں تیرے پہن لیتا ہوں. شہباز گل صاحب آج پیش ہونے آئے تو وہاں پہ جو وکلاء کھڑے تھے, اس میں جنرل وکلاء بھی تھے, عام لوگ بھی تھے, نون لیگ کے بھی تھے. کیونکہ یہ جو 4-5 بندے ہیں نا, یہ پبلک میں نہیں آ سکتے. اب عمران خان کیوں نہیں ہزارے جا رہا, اس کو اندر سے ڈر ہے کہ وہاں مجھے انڈے پڑیں گے. انڈے حالانکہ بہت مہنگے ہیں, پھر بھی اس کو ڈر ہے کہ مجھے انڈے پڑیں گے. اور یہ اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کروا رہا ہے کہ دیکھو, ہر طرف سے دیکھو کہ میری کوئی بےزتی نہ ہو جائے. یہ ویسے بےزتی والا فکرہ میں نے اپنے طرف سے ہی کر دیا ہے. بےزتی تو روز ہو رہی ہے اس کی. ابھی بنو کا جلسہ شروع ہونے والا ہے, دیکھنا وہاں کس طرح عمران خان کی بےزتی ہوتی ہے. تو یہ بےزتی پروف ہو گیا ہے. جیسے گھڑی ہوتی ہے نا واٹر پروف, کمرہ ہوتا ہے ساؤنڈ پروف, تو یہ واٹر پروف کی طرح یہ بےزتی پروف ہے. کوئی اس کو اب وہ نہیں ہے. میں نے بتایا نا, کل بتایا تھا کہ میں کہتا تھا عمران خان کے اندر اتنی بھی غیرت ہو نا, وہ پہلے دن ہی چلا جاتا. اب وہ نعرے لگا کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان ادھر آؤ, عمران خان ادھر آؤ. اس کو ایجنسیوں نے بتایا ہوا ہے کہ تمہارے لوگ اتنے خلاف ہیں کہ تم اگر پبلک میں گئے نا تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اب اس چیز کو وہ شورٹی لے رہا ہے باہر جگہ پہ. آج 4تھا دن ہے ان کے دھرنے کا, اور ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں. یہ اتنا ظالم, بے حس اور بے شرم انسان ہے, خدا کی قسم. کوئی اس کو لحاظ نہیں ہے, کسی کا بھی لحاظ نہیں ہے. تو یہ اس لیے نہیں جا رہا ادھر. تو آج جو ادھر شہباز گل جو ہی عدالت میں آیا, لوگ کٹھے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے چینی چور, آٹا چور, بدتمیز, فلانا. یہ آگے بھاگتا گیا, یہ بھاگتا گیا, بھاگ کے تو اس نے ایک کمرے میں گھس کے تو اپنی جان بچائی ہے اس نے, شہباز گل نے. وہاں عام لوگ کٹھے ہو گئے تھے. میں نے تو کتنی دفعہ کہا ہے, میں نے کہا عمران خان ادھر لاہور میں انارکلی لبرٹی کہیں آ کے دکھائے. اگر یہ اپنے آپ کو پاپولر لیڈر کہتے ہیں نا تو ادھر آئے. اتنے انڈے مہنگے ہیں, 204 روپے درجن ہو گئے ہیں, 200 کے قریب. پھر بھی اس کو لوگ انڈے خرید کے ماریں گے, کیونکہ یہ ڈیزرو اب کرتا ہے. یہ حکومت کو اس کو چلے جانا چاہیے. جب تم فیل ہو چکے ہو, خود تسلیم کر چکے ہو کہ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی, تو گاڑی مالکوں کے حوالے کرو مالکوں کے حوالے. کیوں نہیں کرتے؟ کتنی چھترول ہو رہی ہے. تمہیں سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو, اپنے میڈیا میں آپ نے پابندی لگا دی ہے, پھر بھی
وہاں پہ آپ کی روز منجی ٹھک رہی ہوتی ہے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ واٹر پروف جیسے ہوتے ہیں, آپ بےزتی پروف ہو گئے ہیں بالکل. آپ کی بےزتی ہو ہی نہیں رہی. آپ کی چاہے بےزتی یہ پی ڈی ایم والے کریں, اپنے اتحادی کریں. کاف لیگ والوں نے کیا کہا ہے کہ یہ حکومت ہے صوبائی, ایسی ہوتی ہے. لیکن تم ایسے ضدی انسان ہو کیونکہ تم ملک تباہ کر رہے ہو نا, تم آئے اسی لیے ہو. پنجاب میں لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور عثمان بزدار ادھر بیٹھا ہے, آپ ضد میں بٹھا رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو فارغ کرو, آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ وسیم اکرم پلس ہے, پلس سے آگے اے بی سی تے زیڈ تک آگے. اب یہ لوگ نکو نک ہو گئے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ سارے لوگ آئیں گے. اور اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے ایک تقریر سنی ہے کہ وہ سر پہ قرآن اٹھا کے تو وہ ہزارہ والے تقریر کر رہے تھے کہ ہمیں جینے کا حق دو, چیف جسٹس ہمیں جینے کا حق دو, وزیر اعظم ہمیں جینے کا حق دو, وزیر اعلیٰ ہمیں جینے کا حق دو. نہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ریاستی دہشت گردوں کی ریاست ہے. اس طرح کا اس نے فکرہ بولا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کراچی میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی ہے, مسلم لیگ نون والے ادھر لاہور میں بھی آئیں اور ایک چھوٹا سا دھرنا دیں ان کے حق میں. اسلام آباد میں بھی ان کے حق میں دھرنا ہونا چاہیے, اور مطالبہ ہونا چاہیے عمران خان سے کہ یہ فوراً جائے ورنہ حکومت چھوڑ دے. گو عمران گو کے نعرے لگائیں وہاں پہ. نون لیگ والے کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ ہر دفعہ ان کو ٹیکہ لگا کے جگانا پڑتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہر چیز بتانی پڑتی ہے ان کو. عام لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر جی انج کرو. کیوں نہیں ہزارہ والوں کے حق میں ادھر چھوٹا سا دھرنا دیا آپ نے؟ ان کے اظہار یکجہتی کے لیے دیں تاکہ ان کو تسلی ہو, تاکہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہ سمجھیں, اکیلا نہ سمجھیں. یہ بنتا ہے ان کا. پشاور میں بھی ایک دھرنا بنتا ہے, کوئٹہ میں بنتا ہے, کراچی میں بنتا ہے, لاہور میں بنتا ہے, اسلام آباد میں بنتا ہے. اور یہ مسلم لیگ نون والے دیں, اور وہاں بھی ان کا وفد جانا چاہیے. ہزارہ میں بھی مریم نواز صاحبہ نہ جائیں, مریم اورنگزیب صاحبہ چلے جائیں, احسن اقبال صاحب چلے جائیں. ان کا بھی جانا بنتا ہے بھائی. سوری جی تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا میں. چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ آج کی نئی تازی تھی جو آپ کو اپڈیٹ کر دی ہے جی. خدا حافظ.